گزشتہ دروس میں ہم اس سورت کی 3 آیات پڑھ چکے ہیں۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے یا روز جزا کا مالک ہے۔ یہ 3 آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر گزشتہ دروس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی جو آیت ہم پڑھیں گے وہ اس سورت کی 34 نمبر آیت ہے۔ گزشتہ 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی تھی، یعنی گزشتہ 3 آیات اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف پر مشتمل تھی۔ لیکن آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مومن جو وعدہ کر رہا ہے وہ مومن کے وعدے پر مشتمل ہے۔ اور وعدہ کیا کر رہا ہے؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، نعبد یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور و ایاک نستعین میں نستعین بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ نعبد کا لفظ جو ہے یہ عبادت سے، اور عبادت کسی کی غایت تعظیم اور محبت کی وجہ سے اس کے سامنے عاجزی، تذلل اور انکساری اختیار کرنا۔ تو چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی ذات اور صفات پر ہم ایمان لائے ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کی ذات سے ہماری گہری محبت بھی ہے اور ہم غایت تعظیم بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی کبریائی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تذلل اختیار کرتے ہیں، اور اسی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ایسے تو عبادت کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایمان لانے کے بعد مومن کی طرف اللہ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے، اور پہلا حکم کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اور اللہ کا حکم ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو اپنے حلال مال سے سال میں 1 مرتبہ مال کا 40واں حصہ ادا کرنا یا 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا، یہ فرض ہے اور اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب عبادات ہیں۔ تو مومن اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کا مصداق موجود ہے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا جینا رب العالمین کے لیے۔ یعنی مومن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں خدائے واحد کے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کروں،
اور جب کوئی شخص نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے اور پھر اس کے باوجود جا کر غیر اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، جھکتا بھی ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ نذر و نیاز بھی دیتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ انفاق بھی کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو پھر یہ تو مومن نہیں ہوا، یہ تو شرک کا ارتکاب کرنے والا ہے، اور اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور شرک کو قرآن میں اللہ نے ظلم عظیم قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے۔ بعض لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو اپنی تنظیم اور اپنی جماعت کا ایک شعار اور ایک علامت بنایا ہوا ہے، باقی معنی وانا وہ بھی نہیں سمجھتے، بس جہاں بھی جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا مفہوم اور تفسیر کیا ہے، تو اس سے بے خبر ہے، ان کو کچھ نہیں آتا۔ اور ادھر اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر ادھر جا کے بابا فرید کے دربار پہ اس کی طرف سجدہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ کیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار ہے؟ ایک طرف اللہ کی ذات کے ساتھ تم وعدہ کر رہے ہو کہ الہ العالمین تیرے سوا میں کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کروں گا، اور دوسری طرف جا کے غیر اللہ کی طرف تم سجدہ کرتے ہو، سجدہ ریز ہو جاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جو شخص اس کا عقیدہ شرک کا ہے تو وہ انتہائی بے وقوف اور نادان بھی ہوتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی طرف سجدہ بھی کر رہا ہوں۔ تو عبادت اس کا حقدار صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھیں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں خالص اللہ کے لیے نماز پڑھوں، سجدہ کریں تو یہ ارادہ ہو کہ خالص اللہ کے لیے کی طرف سجدہ کر رہا ہوں، انفاق کریں، خرچ کریں تو یہ نیت ہو کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، کوئی اور خیرات وغیرہ کر رہا ہوں، خالص اللہ کے لیے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے۔ تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو عبادت کی بات کی گئی ہے کہ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو جمع کا صیغہ ہے خاص تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے نعبد اور نستعین؟ حالانکہ نمازی جب نماز میں پڑھتا ہے وہ تو صرف ایک بندہ ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس طرح پڑھتا ایاک اعبد و ایاک استعین، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہوتا، لیکن یہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے الہ العالمین جس طرح میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں اور آپ ہی سے مدد طلب کر رہا ہوں، اسی طرح دیگر مخلوقات، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ ملائکہ ہے، چاہے وہ جنات ہیں، وہ بھی میرے ساتھ آپ کی عبادت میں اور آپ سے استعانت مانگنے میں شریک ہے، میں اکیلا نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد مانگنا، استعانت، کسی سے مدد طلب کرنا، تو ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب، یہ دو چیزیں۔ ما تحت الاسباب آپ مخلوق سے مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب یہ آپ مخلوق سے یہ مدد طلب نہیں کر سکتے۔ ما فوق الاسباب، استعانت کرنے والا، مدد کرنے والا وہ صرف اللہ کی ذات۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ یسألہ من فی السماوات والارض، سورۃ الرحمن، آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات اللہ سے مانگتی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتی اور سب کچھ اللہ سے مانگتی۔ یہ تو انسان ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، تو بعض انسان ایسے ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے ما فوق الاسباب مدد جو ہے وہ انسانوں سے بھی وہ طلب کر رہے ہیں. یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا غوث اعظم، یا فلاں فلاں فلاں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو کیا یہ اپنی بات کی تردید نہیں ہوئی کہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. لیکن جب عملی زندگی میں آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور غیر اللہ سے مدد بھی طلب کر رہا ہے. لہذا مدد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، ما فوق الاسباب. اور ما تحت الاسباب آپ کسی سے مدد مانگ سکتے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ نہیں جاتا علاج کے لیے؟ ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے تو یہ مدد نہیں، اور ڈاکٹر اس کو دوائی دیتا ہے. لیکن یہ بات بھی خوب ذہن نشین کر لیں کہ ڈاکٹر جو دوائی دیتا ہے، علاج کرتا ہے، شفا دینے والا ڈاکٹر نہیں ہے. شفا دینے والی ذات وہ اللہ کی ہے. ما تحت الاسباب ڈاکٹر جو ہے وہ علاج معالجہ کر رہا ہے، دوا دے رہا ہے، سیرپ دے رہا ہے، شربت دے رہا ہے، ٹیبلٹس دے رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. لیکن جب بات آتی ہے شفا کی طرف تو شفا پھر ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور قرآن کریم میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. اب بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ انسان دوائی لیتا ہے، کھاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوائی کے اندر شفا کا اثر رکھنے والا، شفا کی تاثیر رکھنے والا وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات. بعض اوقات کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، وہ علاج کرتا رہتا ہے، دوائیاں استعمال کرتا رہتا ہے، اس کو شفا نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک علاج معالجے سے اور اس دوائی سے اور ان اسباب سے تاثیر اٹھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور ہر چیز کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کی طرف سے. ہر چیز کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے. آنکھوں کے اندر دیکھنے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. کانوں کے اندر سننے کی اللہ نے. زبان میں بولنے کی اور چکنے کی اللہ نے. ناک میں سونگھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. ہاتھوں میں کام کرنے کی اور پکڑنے کی تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. پاؤں میں چلنے کی تاثیر اور طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اسی طرح سورج جو حرارت بخشتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو یہ حرارت اور روشنی سورج کے اندر کس نے رکھی ہے؟ اللہ پاک. اسی طرح ہر چیز کے اندر تاثیر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، یعنی مؤثر بذات وہ اللہ کی ذات. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اس تاثیر میں برکت ڈال دیتا ہے، تو پھر انسان کو شفا بھی ملتی ہے اور انسان کو فائدہ بھی ملتا ہے. اور اگر اللہ نہ چاہے تو تاثیر اٹھا لیتا ہے، پھر انسان اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لہذا اس آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہم خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤثر بالذات وہ اللہ کی ذات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا تھا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دم فرماتے تھے، تو حدیث میں اس کے کلمات اور اس کے الفاظ آئے. ان کلمات اور الفاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دم فرماتے تھے. اللہم اذہب البأس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما. یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دم فرماتے تھے، اور اللہ پاک ان الفاظ اس شخص کو شفا دے دیتا. تو قرآن کریم کے الفاظ میں بھی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ جب کوئی شخص دم کرتا ہے اس کے ذریعے سے تو مریض کو اللہ پاک شفا دیتا ہے. آگ کے اندر جلانے کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، نمرودیوں نے آگ میں پھینکا، تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. تو آگ کا کام کیا ہے؟
جلانا ہے نا، جلا کر بھسم کرنا، راکھ بنا دینا، یہ آگ کا کام ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حکم سے اس آگ سے تاثیر ختم کر دی کہ اب آج آپ کا کام جلانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اندر میرا پیغمبر پڑا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آگ جب بجھ گئی، لوگ قریب آئے، ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت پا گئے۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، جیسے ہم اس سے فروٹ کاٹتے ہیں، سبزیاں کاٹتے ہیں، گوشت کاٹتے ہیں، مختلف چیزوں کے کام آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے، اور اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، واقعہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا، اللہ پاک نے اس چھری کے اندر سے کاٹنے کی تاثیر ختم کر دی کہ خبردار میرے ذبیح اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کاٹنا نہیں ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام پر میری آزمائش تھی، تو وہ آزمائش پر پورے اترے، لہذا چھری نے جناب علی کاٹنا چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام زور زور سے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر پھیر رہے ہیں، زور زور سے، کہ کہیں اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر نہ ہو جائے، جلدی جلدی چھری چلا رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کا کام آج جو ہے وہ کاٹنا نہیں ہے، اس نے کاٹنا چھوڑ دیا ہے، تاثیر اللہ نے ختم کر دی۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر تاثیر کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی ہے۔ بعض اوقات رب ذوالجلال وہ تاثیر اٹھا لیتا ہے، تو لہذا جب مؤثر بذات اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، نفع رساں ضرر رساں بھی اللہ ہے، عالم کل بھی وہی ہے، تو پھر مدد بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اور خالص عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ تو عبادت بھی اللہ ہی کی کریں گے، اور استعانت اور مدد بھی اللہ ہی سے طلب کریں گے، اور اس میں غیر اللہ کو شریک نہیں کریں گے، ورنہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر ہم مشرک شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شرک سے حفاظت میں رکھے۔